بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، عظیم دانشور، محقق، عالم اور عظیم سکالر جناب محمد خالد جذبی صاحب کے شہرائے آفاق قلم سے ایک نئے موضوع زنا ایک سماجی ناسور کو لے کر عمر مختار آپ کے اپنے اس چینل صرف سچ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، زنا شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہر مذہب میں ایک سنگین اور بھیانک جرم ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس پر سب سے سخت پابندی عائد کی ہے۔ زانی پر اتنی شدید سزا نافذ کی ہے کہ جس کو سن کر یا دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ زانی کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو مقتل میں لا کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ جب تک اس کی روح قبض سے انصری سے پرواز نہ کر جائے تب تک مسلسل اس کو پتھروں سے مارا اور کچلا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بن جائے۔ اور اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ سامعین، شریعت مطہرہ نے زنا اور بے حیائی سے سختی سے روکا ہے، بدکاری سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تم لوگ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ زنا بہت ہی گندا اور برا راستہ ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج زنا بالکل عام ہے۔ ہر چہار سو اباحیت پسندی کا دور دورہ ہے۔ زناکاری، بدکاری اور فحاشی کی بہتات ہے، عریانیت اور ننگے پن کی کثرت ہے۔ شرم و حیا، عفت و پاک دامنی، عزت و شرافت اور اچھے اخلاق و کردار کی گراوٹ ہے۔ حد ہو چکی ہے۔ آج تو معصوم بچیاں اور نابالغ بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ زنا شرفاء اور عزت دار کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ گھٹیا اور ذلیل لوگوں کی شناخت ہے۔ بے غیرت، بے شرم و بے حیا اور بے ایمان لوگوں کا مشغلہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح زنا جس سماج میں پھیل جائے، جس شہر کے باشندوں کے لوگ اخلاقی بیماری میں ملوث ہو جائیں تو اس ظالم قوم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے اور اسے رزق میں تنگی اور مال و عمر میں خیر و برکت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد جان لیوا بیماریاں جو ماضی میں ناپید تھیں وہ سماج کے ظالموں کو جکڑ لیتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جس قوم میں بے حیائی، بدکاری اور زناکاری بالکل عام ہو جائے تو اس میں طاعون اور جان لیوا بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے کے زمانے میں ناپید تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس کی تباہی بالکل مسلم ہے۔ سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا سماج کا ایک سنگین اور مہلک مرض ہے۔ اس سے کوسوں دور رہنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ مگر افسوس، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو عشق و معاشقہ کی گندی لت اور بری روشوں میں مبتلا ہیں، شب و روز عیاشی و بے حیائی میں اپنی زندگی کھپا رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ زنا سے اجتناب کیا جائے تاکہ خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے اور نسل کی حفاظت ہو سکے۔